کو معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے، سنن دارمی کی روایت، اے اللہ کے رسول، دیکھیے حکمت کیا تھی، اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں. آپ نے کہا اللہ برکت دے. کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری تعلقات قائم ہیں. غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی. کون مانگ رہا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا ہے صحابی ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں. اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی. اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ ہٹ. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں. ہائے مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے. آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا. آپ نے کہا ادھر آؤ. آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا. اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی. کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست. اچھا ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو. کرو گے؟ لیجیے. حکمت دیکھیے. جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو. کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو. جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے. یہی الفاظ ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہاں بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے. اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو. اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں بیٹی کے ساتھ بھی نہیں. پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو. ہر بات پہ کہتا گیا کہ نہیں اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے. آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی. وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے. اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی. آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا، کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا، ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا.
اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا، اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا۔ آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مصلحت کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں، حکمت سے کام لیجئے، اور بہار کے اس وقت کے ہونے والے چناؤ کو، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائیوں ایک مثالی چناؤ بناؤ، الیکشن بناؤ۔ ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے، آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے اپیل ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک ایک ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا، اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینا، جہاں بھی جانا مل کر جانا، جس جگہ بھی ووٹ ڈالنا اتفاق کے ساتھ ڈالنا، اتحاد کے ساتھ ڈالنا۔ کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، بٹوارا نہ ہو۔ اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور جا رہی ہے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کا جھگڑا، پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا، تیرے میرے جنازے کا جھگڑا، تیری میری نماز کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے، ہم سب کو ملا دے، ہم سب کو آپسی اختلافات مٹا کر پوری اجتماعیت کے لیے اور پوری مسلم قوم کے فائدے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 12:50 ہو چکے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم میں آپ کو یہاں بیٹھ کر اس ادارے کے لیے آپ سے کچھ مانگوں گا، کچھ دوں گا، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارے یو پی میں آ جائیے تو بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ ہمارے یو پی پر نظر ڈال دیجئے تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ادارے اگر آپ کی رحم و کرم پر نہیں چل پائے تو آپ کو بہار سے بھی یہ ادارے بند کرنا ہوں گے۔ 10 منٹ کا میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو، آپ نے ہمیشہ ہم سے محبت کی ہے، آج بھی اپنی محبت کو ثبوت دیجئے۔ 100 200 500 1000 جو بھی آپ میرے ہاتھ میں دینا چاہیں اس ادارے کے لیے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اعمالکم امالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے۔ اے اللہ، تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے تاکہ ہمارے اوپر اچھے حکمراں مسلط ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں امن پسند اور رحم و کرم والے ہمارے اوپر حکمرانوں کو مسلط فرما دے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیے، جس کو بھی دینا ہو 100 200 500 1000 2000، اللہ رب العالمین